یہ وہ برفانی رات تھی جب بادلوں نے آسمان کو اور برف نے زمین کو ڈھکا ہوا تھا۔ میں اپنے والدین کے گھر سے واپس آیا تھا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، ابھی واپس پہنچا ہی تھا کہ میری پریگننٹ گرل فرینڈ نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا۔ میں نے دوبارہ سے جوتے پہنے اور اس کے لیے کچھ کھانے کو لینے کے لیے چلا گیا۔ میں بہت اریٹیٹ ہوا تھا اس وقت۔ جلد ہی میں قریب کے ایک کنوینئنٹ اسٹور پہ پہنچ گیا تھا۔ وہاں سے میں نے اپنی گرل فرینڈ کے لیے کھانا لیا اور بس واپس آنے لگا۔ میں گاڑی کی طرف واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک سایہ دیکھا۔ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے میں نے کچرے کے ڈبوں کی طرف بھی دیکھا کہ آخر تھا کون۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک بھیانک سی اسمائل دی۔ اس کے چہرے پہ بہت کریکس تھے۔ وہ وہاں زمین پہ بیٹھی کچھ چبا رہی تھی۔ غور سے دیکھنے پر میں نے دیکھا کہ وہ کسی کا ہاتھ کھا رہی تھی جو ہفتوں سے خراب ہو چکا تھا شاید۔ اس کی قمیض کی جیب کی طرف میری نظر گئی تو وہ ایک پاکٹ نائف جیسی لگی، جیسے چھوٹی سی چھری ہوتی ہے۔ ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے مجھ پہ حملہ کر دیا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور فٹافٹ واپس اسٹور کے اندر بھاگ کے گھس گیا اور وہاں کے کیشیئر سے پولیس کو کال کرنے کے لیے کہا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ بس پولیس کو کال کر دو۔ میں باہر ہی دیکھ رہا تھا، اتنے میں وہ لڑکی مجھے نظر آئی دوبارہ۔ وہ روڈ کراس کر کے دوسری طرف جا رہی تھی مگر مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا وہ دیکھو، وہ مجھے جان سے مارنا چاہتی ہے۔ اس نے دیکھا پر اس نے کہا مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا سر۔ میں شاکڈ ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ جب پولیس آئی میں نے ان کو پورا قصہ بتایا۔ ایک آفیسر پورا جانچ پڑتال بھی کرنے لگا لیکن اس کو کوئی عورت نہیں ملی۔ پھر میں ان کو وہاں کچرے کے ڈبوں کے پاس لے گیا جہاں میں نے اس کو پہلے دیکھا تھا۔ ہم کچھ دیر وہاں دیکھتے رہے، اس کی تلاش کرتے رہے مگر وہاں تو کوئی ثبوت بھی نہیں ملا خون کا یا کسی ہاتھ کا۔ آفیسر نے میری طرف اکتاہٹ سے دیکھا اور بولا کہ کیا تم ٹھیک بھی ہو؟ جب کوئی ثبوت ہی نہیں ملا تو میں نے ان سے معذرت کی۔ ہو سکتا ہے میں تھکا ہوا ہوں اور میں نے 2-4 ڈرنکس بھی پی لیے تھے فیملی گیدرنگس پر۔ پھر میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں تقریباً صبح 4 بجے واپس آیا۔ میری گرل فرینڈ تھوڑی غصے میں تو تھی پر فکر مند بھی تھی۔ اس نے پوچھا تم ٹھیک ہو؟ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا جو بھی میرے ساتھ ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس نے میرا یقین تو نہیں کیا۔ میں وہ پوری رات نہیں سو پایا۔ مجھے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ کہیں یہ سارا میرا بھرم تو نہیں تھا۔ میں اس کیفیت کو حل نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ مجھے 100% یقین تھا کہ میں نے اس عورت کو وہاں دیکھا تھا۔ شاید میں بہت تھکا ہوا تھا، یہی سوچ کے اپنے دل کو دلاسا دے رہا تھا۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ صبح تقریباً 7 بجے میں اٹھا اور مجھے کام پر جانا تھا۔ میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں تو میں نے اپنی جیکٹ پہنی۔ جیکٹ کی جیب میں جب میں نے ہاتھ ڈالا تو اس میں ایک ہول ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اسی عورت نے کیا ہو جب اس نے مجھ پہ جمپ مارا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اصل میں تھی۔ میں گھبرایا ہوا ہی تھا، اتنے میں میری گرل فرینڈ نے مجھے گڈ بائی کس دیا اور میں تھوڑا ریلیکس ہوا۔ میں نے کام پر اپنے ساتھیوں کو بھی پورا قصہ بتایا۔ انہوں نے بھی میرا یقین نہیں کیا اور ہنسنے لگے۔ اس دن میں نے بولنگ پر جانا تھا کام کے بعد تو میں نے بھی زیادہ توجہ نہیں تھی۔ میں نے اپنی بولنگ بیگ اٹھایا اور جانے لگا۔ میری گرل فرینڈ نے مجھ سے پوچھا کہ تم واپس کب تک آؤ گے؟ تو میں نے کہا کہ میں 11 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ اس دن میری بولنگ کا کمپٹیشن تھا تو میں کافی تھرل تھا۔ تقریباً 10:30 بجے ٹورنامنٹ ختم ہوا اور ہماری ٹیم جیت گئی اور میں اس عورت کے بارے میں سب بھول گیا۔ میں اتنا خوش تھا۔ واپس جا رہے تھے کہ میں نے پارکنگ کی دوسری طرف کچھ نوٹس کیا۔ یہ وہی پاگل عورت تھی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی
वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही थी और हवा में अपनी छुरी चला रही थी जैसे मुझे काटना चाहती हो। मैं फटाफट भाग के अपनी गाड़ी में बैठ गया। वो मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी गाड़ी की खिड़की के करीब आई और बोली कि अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। मैं घबरा गया और मैंने फटाफट गाड़ी स्टार्ट करने का सोचा। वो मेरी गाड़ी को मारे जा रही थी, उस पर भी चढ़ गई थी। मैंने फटाफट रेस दी और तेज़ी से गाड़ी भगाई और शीशे में उसको देख भी रहा था कि वो पीछे रह गई। घर पहुंच के मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सारा किस्सा बताया, लेकिन उसने पिछली रात की तरह मुझ पे यकीन नहीं किया। मुझे लगा शायद मैं वाकई में पागल हो रहा हूँ और मैं ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करने लगा। मेरी एक दफ़ा आँख खुली रात को तो मैंने देखा वो औरत मेरे कमरे में खड़ी है और बोले जा रही है, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, और चीखे जा रही है कि मुझे अंदर आने दो। वो मेरे इतने करीब आ चुकी थी और चीख रही थी और मैं सोच रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड को ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। वो औरत बिल्कुल मेरे सरहाने पे खड़ी हुई थी। उसकी छुरी मेरी तरफ बढ़ रही थी और इतने में मैं बेहोश हो गया। मेरी आँख खुली, मैं पसीने पसीने हुआ था और फिर मैंने देखा कि मेरी तो ना कोई गर्लफ्रेंड है, ना कोई घर है। और नर्स कह रही थी, पॉल दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी मेडिसिन्स का टाइम हो गया है, मुझे अंदर आने दो, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो।